مراد جو حکم سخت والا ہے اسلام کے مطابق پھر اسی کا فیصلہ کر دیں، نرمی کی طرف جو انہوں نے رد و بدل کیے، معاملات کیے اور ساری چیزیں یہ کثرت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، آپ فیصلہ وہی کر دیں جو پھر سخت فیصلہ ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی حق فیصلہ کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز تو جہاں یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں فیصلہ کریں چاہیں نہ کریں، یہ آپ کی مرضی پہ ہے۔ دوسری چیز، جب فیصلے کے لیے آ گئے تو پھر آپ اختیار بھی ہیں، فیصلہ کریں نہ کریں۔ نہیں کیا فیصلہ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ پھر مخالفت کریں گے تو اس سے بے فکر ہو جائیں کہ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اگر آپ فیصلہ کریں ان کے اندر تو پھر ان کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا، اور پھر سخت سے سخت فیصلہ جو اسلام کا ہے وہ کر دیں ان کے درمیان، فیصلہ پھر وہی ہوگا جو آپ کریں گے۔ تو ایک چیز یہ بھی آ گئی۔ دوسری چیز اس میں سے یہ پتہ چلی کہ رشوت خوری جو ہے، قرآن کریم نے اس کو حرام کہا، حرام کھانا کہا کہ للسحت، اور ایک روایت کا مفہوم یہ بھی ہے، فرمائیں کہ جو گوشت سحت کے اندر پلا اور بڑھا اس کی حقدار جہنم کی آگ ہے۔ تو پوچھا گیا کہ سحت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو رشوت کے پیسے سے پرورش پایا ہوا گوشت ہو، یعنی کہ جو جسم رشوت کے پیسے سے بھرتا رہے اور بڑا ہوتا رہے تو یہ جسم اصل میں حرام ہے اور یہ جہنم کا حقدار ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک جگہ پر اس طرح سے اور بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا زکوٰۃ کا عامل بنا کے کہ وہاں سے وہ زکوٰۃ مقرر جو ہے نا ریسیو کرے، وہ ایک سرکاری طور پر۔ اس وقت میں اسی طرح سے عہدیداران ہوتے تھے جیسے فی زمانہ ہمارے شعبہ جات ہوتے ہیں، تو اس وقت میں بھی ہمارا ایک شعبہ ہے جو زکوٰۃ اور یہ سارے معاملات وصول کرتا ہے، ٹیکس وغیرہ کے معاملات وصول کرتا ہے اسی طرح سے۔ تو اس وقت میں ایک شخص کو مقرر کر کے بھیجا، اب وہ جو عرصہ اس کا تھا مقرر، جب وہ واپس آیا تو اس نے کافی سارا مال ساتھ لایا تو وہ پیش کیا اور اس کا حساب بھی پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مال ہے، یہ اس طرح سے زکوٰۃ ہے، یہ معاملات ہے، یہ معاملات ہے، یہ معاملات ہے، سارے کر کے کچھ مال الگ تھا تو کہنے لگا حضور یہ آپ کا مال ہے اور یہ والا جو ہے نا مجھے تحفہ بھیجا گیا ہے، یہ میرے لیے انہوں نے تحفہ دیا ہے، اور یہ سارا وہ حساب کا جو مال تھا یہ وہ مال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے اور یہ عہدہ تمہیں نہ ملتا، تم وہاں پر عامل بن کر نہ جاتے تو پھر دیکھتے کہ کون تمہیں کتنے تحفے بھیجتا ہے۔ مراد اس سے کیا تھی؟ مراد یہ تھی کہ یہ جو عامل بن کے جاتے ہیں کسی عہدے پر بیٹھتے ہیں تو یہ لوگ جو ان کو دیتے ہیں نا، در حقیقت وہ تحفہ نہیں ہوتا ہے، در حقیقت وہ ان کے مطلب کو نکالنے کا ایک راستہ ہوتا ہے جسے تحفے کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ بندے کے لیے درست نہیں ہے کہ جب اس کے ماتحت اسے عہدے کی وجہ سے کوئی چیز دے رہے ہو، تو یہ اس سے بھی روکا گیا۔ اور رشوت کے لیے تو بہت ساری جگہوں پر اس طرح سے روکا گیا، رشوت دینے والا لینے والا دونوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے اوپر ظلم کو یا حق تلفی کو دفع کرنے کے لیے اگر مجبوری ایسی ہے کہ اگر وہ نہیں دیتا تو اس کو پھر پریشان کیا جائے گا، اس کو ستایا جائے گا، اس کے ساتھ ظلم و ستم ہوگا، معاملات ہوں گے، تو اس کو دفع کرنے کے لیے اگر کوئی دیتا ہے یہ بھی رشوت، لیکن اس کا